خوبیاں تو ساری بھی تھی، لیکن ایک ایک خوبی چمکی ہوئی تھی. کسی میں خوبی صفت صبر کی، کسی میں خوبی استقامت کی، کسی میں خوبی جمال کی، کسی میں خوبی جلال کی، کسی میں خوبی روب کی، کسی میں خوبی دبدبے کی، کسی میں خوبی حسن کی، کسی میں خوبی آواز کی. ہر خوبیاں رکھی ہیں اور رب کریم نے وہ ساری خوبیاں جمع کر کے حضور میں رکھی ہیں. جو سب کو ملی تھی نا وہ ساری کس میں رکھی ہے؟ حضور میں رکھی ہے. اب سارے نبیوں کی خوبیاں جمع ہو گئی ہیں حضور میں. توجہ جی لوگ جملہ کہنے لگا اگر توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی. ساری خوبیاں جمع ہوئی ہیں کس میں؟ کوئی خوبی نہیں رہی. کسی نبی کی خوبی، کسی رسول کی خوبی، کائنات کی کوئی بلائی نہیں بچی. گویا پوری کائنات کی بلائی کا مرکز حضور ہے، پوری کائنات کی خوبیوں کا مرکز حضور ہے، پاور ہاؤس ہے، فیض کا کرشمہ ہے، فیضان نبوت یہیں سے ہے. ساری دنیا کی بلائیاں یہاں جمع ہیں. خدا کی خدائی کے کرشمے یہاں جمع ہیں، رب کی ربوبیت کے کرشمے یہاں جمع ہیں، اللہ کی وحدانیت کے کرشمے یہاں جمع ہیں، خدا کی خدائی کے کرشمے یہاں جمع ہیں، کائنات کے حسن کے کرشمے یہاں سمجھا ہے، اللہ کے علم کے کرشمے یہاں جمع ہیں، رب کے صبر کے کرشمے یہاں جمع ہیں. جہاں کے سارے کرشمے رب کے نبیوں کی ساری خوبیاں کس میں جمع ہیں؟ زور سے. ساری خوبیاں یہاں جمع ہو گئی. جب خوبیاں جمع ہو گئی نا اس میں ہر نبی کی مہک ہے، ہر نبی کی خوشبو ہے، ہر نبی کی لذت ہے، ہر نبی کی تبلیغ ہے، ہر نبی کی دعوت ہے، ہر نبی کا پیغام ہے، ہر نبی کی بات ہے، ہر نبی کا علم ہے، ہر نبی کی دینی دعوت ہے، ہر نبی کی جدوجہد ہے، ہر نبی کی محنت ہے، ہر نبی کا اثر ہے. سارے نبیوں کی ساری تبلیغ کا نچوڑ، سارے نبیوں کی ساری خوبیوں کا نچوڑ، سارے نبیوں کی ساری صفات کا نچوڑ کون ہے؟ صلی اللہ. اب ساری یہاں جمع ہو گئی. ان خوبیوں کو پوری کائنات میں پہنچنا ہے. ربا سارے نبیوں کی خوبیاں تو نے اس میں جمع کر دی ہیں. جب جمع کر کے اس گلدستے کا نام محمد رسول اللہ رکھ لیا ہے، بتانا اس سے یہ فیض نکلے گا تو صحیح، یہ کرشمے نکلیں گے تو صحیح، یہ کرشمے پھیلیں گے تو صحیح، یہ شعائیں پھوٹیں گی تو صحیح، یہ روشنی پڑے گی تو صحیح، اس روشنی کی کرنیں پہنچیں گی تو صحیح. وہ کون ہوں گے جو سارے نبیوں کی کرنیں جن پر پڑیں گی؟ وہ کون ہوں گے نبوت کی چمک جن پہ پڑیں گی؟ وہ کون ہوں گے سارے نبیوں کا نچوڑ جو یہ نبی ہے اس کے جو شاگرد بنیں گے؟ کون ہوں گے رفیق بنیں گے؟ کون ہوں گے سسر بنیں گے؟ کون ہوں گے داماد بنیں گے؟ کون ہوں گے نمازی بنیں گے؟ کون ہوں گے مقتدی بنیں گے؟ کون ہوں گے سپاہی بنیں گے؟ کون ہوں گے خادم بنیں گے؟ کون ہوں گے نوکر بنیں گے؟ کون ہوں گے خدام بنیں گے؟ کون ہوں گے پاسبان بنیں گے؟ کون بنیں گے محافظ ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ فرمایا سارے نبیوں کی خوبیاں اس میں جمع کروں گا. جن کی خوبیاں جمع کی ہیں ان کی تعداد بھی 1.25 لاکھ ہوگی. ان سے خوبیاں نکال نکال کر ان کے شاگردوں میں تقسیم کروں گا. ان کی تعداد بھی 1.25 لاکھ ہوگی. 1.25 لاکھ کی خوبیاں 1.25 لاکھ میں منتقل کروں گا. اس مرکز کے ذریعے سے، اس نبی کے ذریعے سے، اس رسول کے ذریعے سے، جسے بیچ کر میں کہوں گا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تیرے پاس روشنی ہے حکمت کی، تزکیہ کی، علم کی، حلم کی، صبر کی. اس روشنی کو پھیلا دے. کسے دوں صدیق کو دے دے، کسے دوں فاروق کو دے دے، کسے دوں عثمان کو دے دے، کسے دوں طلحہ کو دے دے، علی کو دے دے، زبیر کو دے دے، معاویہ کو دے دے، ابو سفیان کو دے دے، عبداللہ ابن زبیر کو دے دے، ابن عباس کو دے دے، حضرت حمزہ کو دے دے. دیتا چلا جا، دیتا چلا جا، دیتا چلا جا. تیرے سے پہلے خوبیاں تجھ میں جمع ہے، تیری خوبیاں صحابہ میں جمع ہے. تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم،
پڑھا رہا ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ تھک گئے ہو، جاگ رہے ہو، سو رہے ہو، بھاگ رہے ہو؟ وہ جملہ تھا ہی نہیں جو آپ کہیں. کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو، مجھے پتا چلے کون کون لوگ سو رہے ہیں. بس اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ ہوا جو ہو گیا. جاگ رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے، جا رہی ہے؟ آ رہی ہے، جا رہی ہے؟ آ رہی ہے تو آنے دو، جانے نہ دینا. اور اگر نہیں پتا تو جن کی گئی ہے ان سے پوچھ لینا. جن کی گئی ہے، جن کی گئی ہے ان سے پوچھ لینا. بڑا برا حال ہے. اس لیے اگر آ جائے تو شکر کرو، نہیں آئے تو فکر کرو. آ جائے تو جن جن کی آ گئی ہے شکر کرو، جن کے بھی نہیں آئی ہے تو سمجھ رہے ہو؟ اور جن کی آ گئی ہے، جن کی نہیں آئی ہے کرو گے فکر. اس کا مطلب ہے بہت ساروں کو نہیں آئی ہے. رب کریم نے ساری خوبیاں رکھی ہیں سارے نبیوں کی، سارے کائنات کی. یہ مرکز ہیں. اب اس مرکز سے یہ خوبیاں تقسیم ہو رہی ہیں. جیسے پاور ہاؤس سے بجلی تقسیم ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا بلب جلا تو پاور ہاؤس میں بجلی ختم ہو گئی. یہ مطلب نہیں، وہاں رہتی ہے. وہاں کوئی یہ نہ کہے تقسیم ہو گئی تو پیچھے کیا رہا. کوئی یہ نہ کہے وہ پاور ہاؤس ہے جس سے ختم، زور سے ختم نہیں ہوتی. لائٹوں سے لائٹیں، بلب سے بلب، پنکھوں سے پکے، مشینری سے مشینری چلتی رہتی ہے مگر ختم نہیں ہوتی. وہاں سے فیض یہاں منتقل ہوا، یہاں کا فیض آگے منتقل ہوا. اب جن کو آگے منتقل ہوا ان کی بھی اتنی تعداد ہے جتنی پچھلوں کی تعداد ہے. جتنی پچھلی تعداد والوں میں بھی کوئی بکا نہیں، کوئی جھکا نہیں، کوئی ہٹا نہیں، کوئی پھرا نہیں، کوئی گھوما نہیں، کوئی گیا نہیں، کسی نے چھوڑا نہیں، کسی نے کایا پلٹی نہیں، مشن بدلا نہیں، دستور بدلا نہیں، نظریہ بدلا نہیں. وہ سب بھی ڈٹے رہے. ان کی خوبیاں ہی آئی، اس نے جن کو دی وہ بھی. ان سے بھی گیا کوئی نہیں، پھرا کوئی نہیں، بکا کوئی نہیں، جھکا کوئی نہیں. وہ بھی ڈٹے، یہ بھی ڈٹے. وہ بھی جمے، یہ بھی جمے. وہ بھی رہے، یہ بھی رہے. وہ بھی سناتے رہے، یہ بھی سناتے رہے. وہ بھی دکھ اٹھاتے رہے، دکھ اٹھاتے رہے. وہ بھی غم اٹھاتے رہے، یہ بھی غم اٹھاتے رہے. ان میں بھی کوئی ایک نہیں دکھا سکتے، ان میں بھی کوئی ایک. کیوں؟ فیض ہی ایسا ہے. فیضیت ہے. 1,24,000 یا 44,000 انبیاء کی خوبیاں حضور میں جمع ہو گئی ہیں. یہ ساری خوبیاں جمع ہو کے منتقل ہوئی ہیں کس میں؟ روح شریف. کس میں جمع ہوئی ہیں؟ اب میں اور آپ کہتے ہیں کہ میرا سب کچھ تو، اور رب کہتے ہیں کہ میرا سب کچھ میرے. آؤ ذرا حضور سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں نا جن کو سب کچھ ملا ہے. آقا آپ کیا کہتے ہیں؟ آقا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ مجھ سے سنتے ہو تو بدر میں آؤ، بدر میں آؤ، بدر میں آؤ. آقا بدر میں آ گئے. خیمے میں آؤ. کس میں آؤ؟ آقا آنا تو چاہتے ہیں، دروازے پہ کوئی کھڑا ہے. دروازے پہ کوئی کھڑا ہے. یہ کیسے چھوڑے گا؟ کہ اپنوں کو تو نہیں روکے گا.